ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ باد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کر پورا مجمع بآواز بلند ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کر لیں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقۃ فیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو ماہ ربیع النور کی برکتوں سے بھرپور مالا مال فرما۔ مولا ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ اس ماہ مبارک کی 12 تاریخ نصیب فرما۔ ہم گناہگاروں سیاہکاروں کو، ہمارے والدین کو، ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو قرآن و سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر سال دھوم دھام سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک منانے کی توفیق نصیب فرما، اور موت آنے سے پہلے ایک مرتبہ 12 ربیع الاول شریف کی تاریخ ہمیں مدینے میں نصیب فرما۔ جہاں تاریک تھا، ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا، جہاں تاریک تھا، ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا، اور ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش ثریا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش ثریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اور میرے امام نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد یوں بیان کی، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا،
اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ اور حضور کی آمد سے پہلے اس دنیا کا کیا حال تھا؟ میرے امام فرماتے ہیں ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ اور یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو آج کی شب اپنے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی اس پاکیزہ محفل میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت محفل سجانے والوں کا سجانا اور ہمارا اور آپ کا یہاں آنا قبول فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، جیسا کہ آپ نے سنا کہ آج کے اس جلسے میں انشاءاللہ 7 بچوں کی دستار بندی ہوگی۔ ان بچوں نے پورا قرآن اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، اور انشاءاللہ اس چھوٹے سے مدرسے سے نکل کر یہ بچے پوری دنیا میں قرآن کی خدمت کرتے ہوئے اور پوری زندگی قرآن کی نوکری کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آج کا مرکزی خطاب آپ کو انشاءاللہ اولاد غوث اعظم علی جناب سید امین القادری صاحب قبلہ کا سماعت کرنا ہے۔ میں حضرت کی تشریف آوری سے پہلے چند باتیں آپ کو سمجھانے کے لیے حاضر آیا ہوں۔ میں شروع سے آخر تک موجود تمام برادران اسلام سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر جسم کے ساتھ ذہن کو حاضر رکھ کر میری گفتگو کو سنیں گے تو انشاءاللہ آج میں آپ کو کچھ ایسی باتیں سمجھانے کی کوشش کروں گا جو ہمارے اور آپ کے لیے دنیا اور آخرت کو سنوارنے کا سبب بنیں گے انشاءاللہ۔ جو حضرات پیچھے کھڑے ہیں، میری گزارش ہے کہ وہ اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ جو دائیں بائیں کھڑے ہیں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ بیٹھ جائیں۔ دیکھیں ایسی محفلوں میں اگر آنے پر ثواب ملتا ہے تو ایسی محفلوں میں بدنظمی پیدا کرنے پر گناہ بھی ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کہ یہ محفل کسی دنیا دار کی محفل نہیں ہے، یہ ساری کائنات کے مالک و مختار کی محفل ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو آپ خاموشی کے ساتھ بیٹھیں اور اس منبر رسول سے جو پیغام آپ کو دیا جائے اسے دل کے نہا خانوں میں جگہ دیں اور پوری زندگی ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں کہ انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، دیکھیں اس محفل میں جتنے بھی آئے یاد رکھیں ایسی محفلوں میں کوئی ایک بھی آنے والا اپنی مرضی سے نہیں آتا ہے، آتے وہی ہیں جن کو اللہ توفیق عطا فرماتا ہے۔ اور توفیق بھی کس کو ملتی ہے جانتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اپنے جس بندے کو بخشنا چاہتا ہے اسے اپنے ذکر کی محفل میں بھیج دیتا ہے۔ اس محفل میں 2-4 گھنٹے نہیں، اگر آپ کا ایک لمحہ بیٹھنا بھی میرے رب نے قبول کر لیا تو کل قیامت میں آپ کی 40 50 60 سالہ زندگی ایک طرف ہوگی۔ اس محفل میں گزرا آپ کی زندگی کا ایک لمحہ آپ کے لیے جنت کی ضمانت بن جائے گا۔ اس محفل میں بیٹھنے ہی پر ثواب نہیں ملتا، بلکہ اس محفل کی طرف اٹھنے والے ہر قدم پر میرا کریم ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہاں گزرے زندگی کے ایک لمحات پر اللہ ثواب عطا کرتا ہے۔
آپ یہاں بیٹھ کر جو سنو گے اس پر بھی ثواب ہوگا، جو ذکر کرو گے اس پر بھی ثواب ہوگا۔ بلکہ کسی شاعر نے بہت خوب کہا، جہاں ذکر رسالت معاب ہوتا ہے، جہاں ذکر رسالت معاب ہوتا ہے، وہاں پہ سانس بھی لینا ثواب ہوتا ہے۔ تو ہم جتنے لوگ یہاں حاضر آئے ہیں، ہم سب ثواب لینے کی نیت سے آئے ہیں، اور ہم سب کے سب اپنی آخرت کو سنوارنے کی نیت سے آئے، کہیں انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں علماء کی موجودگی میں آپ کو ایک بات شروع ہی میں سمجھا دوں۔ دیکھیے، میں تقریر کو مٹھائی نہیں سمجھتا ہوں، بلکہ میں تقریر کو دوائی سمجھتا ہوں۔ آدمی مٹھائی کھاتا ہے مزے کے لیے، اور دوائی کھاتا ہے شفا اور صحت کے لیے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جب آدمی مٹھائی لیتا ہے تو اس کی اپنی چوائس ہوتی ہے، اس کی اپنی پسند ہوتی ہے، اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے۔ لیکن جب آدمی دوائی لیتا ہے تو پھر اس کی چوائس نہیں دیکھی جاتی، اس کا ٹیسٹ نہیں دیکھا جاتا، اس کا ذائقہ نہیں دیکھا جاتا، بلکہ ڈاکٹر مریض کا مرض دیکھ کر دوائیاں دیتا ہے۔ تو آپ یہاں جب دینی محفلوں میں آئیں تو یہ سوچ کر نہ آئیں کہ مٹھائی لینے جا رہا ہوں، بلکہ یہ سوچ کر آئیں کہ میں دوائی لینے جا رہا ہوں۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں جب گفتگو کرتا ہوں تو میں سامنے موجود لوگوں کو اپنا فین نہیں سمجھتا۔ یہ نہیں کہ یہ مجھے سننے جمع ہوئے ہیں، بلکہ میں ان سب کو مختلف مرضوں کا مریض سمجھتا ہوں، اور ان کے مرض کے مطابق انہیں دوا دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ اچھا، آپ یہاں کانوں کے چسکے کے لیے تو نہیں آئے نا؟ یہ دینی محفلیں زندگیوں کو بدلنے کے لیے، یہ دینی محفلیں اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے، یہ دینی محفلیں اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے ہیں، یہ دینی محفلیں اپنے گناہوں پر سچی توبہ کرنے کے لیے ہیں، یہ دینی محفلیں کانوں کے چسکے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ یہ دینی محفلیں اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے۔ آپ مجھے بتائیں، روٹی میں زیادہ مزہ آتا ہے، روٹی کھانے میں زیادہ مزہ آتا ہے کہ چٹنی کھانے میں زیادہ مزہ آتا ہے؟ آپ مجھے جواب دیں، لذت روٹی میں ہوتی ہے کہ چٹنی میں؟ جی جواب نہیں دے رہے ہیں آپ۔ چٹنی میں نا، مزہ زبان کو چٹنی میں آتا ہے، روٹی میں نہیں۔ لیکن اب مجھے بتائیں، صحت کے لیے چٹنی اچھی ہے کہ روٹی اچھی ہے؟ اگر آدمی 2 نہیں 4 روٹی بھی کھا لے تو اس کی صحت کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن اگر آدمی کو چٹنی کا ذائقہ اچھا لگے اور وہ 2-4 کٹوری چٹنی ہی چل جائے تو بتائیے اس کی صحت پر اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر ایک آدمی روٹی چھوڑ کر صرف چٹنی کھانا شروع کر دے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ چٹنی اس کو کھانا شروع کر دے گی۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں کسی بھی مرض کے لیے تو ڈاکٹر آپ کو پرہیز کس چیز سے بتاتا ہے؟ اگر شوگر کا مسئلہ ہو، بی پی کا مسئلہ ہو، ہارٹ کا مسئلہ ہو، کوئی بھی بیماری ہو تو ڈاکٹر سب سے پہلے کہتا ہے تیل مسالہ بند کر دو، گوشت کھانا بند کر دو، اچار کھانا بند کر دو، تھوڑا سا نمک پر کنٹرول کرو۔ وہ ساری چیزیں جو زبان کو مزہ دیتی ہیں، ڈاکٹر ان ساری چیزوں سے کہتا ہے پرہیز کرو، ان سے بچا کرو۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، تو یہ جلسہ دستار بندی کا ہے، جلسہ محرم کا ہو، جلسہ 11ویں شریف کا ہو، جلسہ میلاد پاک کا ہو، جب کبھی کسی جلسے میں آیا کریں تو آپ مزہ لینے کے لیے نہ آیا کریں، بلکہ علماء کرام سے دین کی باتیں سن کر سیکھ کر اپنے آپ کو بدلنے کی نیت سے آیا کریں کہ انشاءاللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب کوئی مسلمان علم کی طلب میں اپنے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کے پیروں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔
آقا فرماتے ہیں جب کوئی طالب علم اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ دلوں میں رہنے والی چیٹیاں، سمندر کی تہہ میں رہنے والی مچھلیاں، وہ سب کی سب اس بندے کے لیے بخشش کی دعائیں کیا کرتی ہیں۔ تو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ہمیں اور آپ کو ایسی محفلوں میں دین سیکھنے کے لیے آنا ہے کہ انشاءاللہ میں اپنے عنوان کی طرف چلوں گا، لیکن آپ کو شروع میں تمہید کے طور پر ایک بات سمجھاتا چلوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، میرے صحابیوں تم عالم بننا یا پھر طالب علم بننا یا پھر علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے بننا، ان کی محفل میں، درس میں، تقریر میں، تفسیر میں ان کی گفتگو کو بیٹھ کر سننا، یا پھر علماء سے محبت کرنے والے بننا، یا پھر علماء سے محبت کرنے والے بننا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے 4 چیزیں گنائیں اور اس کے بعد فرمایا ان میں سے ایک بننا، 5واں مت بننا۔ آقا نے پھر وارننگ دی، 5واں مت بننا ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ حضور نے 4 چیزیں بتائیں اور پھر وارننگ دی کہ 5واں مت بننا ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ میں علماء کی موجودگی میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گا آج آپ کے سامنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 5واں بننے سے منع کیا تھا، آج ہماری اکثریت وہی 5ویں بنی بیٹھی ہوئی ہے، اسی 5ویں کیٹیگری۔ کتنے لوگ ہمارے یہاں عالم ہیں، کتنے لوگ طالب علم ہیں، کتنے لوگ علماء کی گفتگو سننے میں دلچسپی رکھتے ہیں، کتنے لوگ علماء سے محبت کرتے ہیں۔ ارے میری قوم کا حال تو یہ ہے، علماء کی گفتگو کو سننا، ان سے محبت کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا تو درکنار، ہم ہفتے میں ایک بار جمعہ کی 2 رکعت جس امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، پورے ہفتے اسی امام کی غیبت و چغلی بھی کرتے رہتے ہیں۔ بتائیے غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ کبھی کبھی مجھے مجبوراً یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو ہم نماز میں نیت کرتے ہیں نا، پیچھے اس امام کے، کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ پیچھے اس امام کے سے مراد نماز ہی میں نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ امام کے پیچھے پڑے رہنا، پیچھے اس امام کے ہمیشہ اس کے پیچھے پڑے رہو۔ کیا کھاتا ہے، کپڑا کہاں سلواتا ہے، آج کل فلاں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگ گیا، وہ آدمی اس کے پاس بہت آتا جاتا ہے، امام صاحب فجر میں کیوں نہیں تھی، آج کل جلسے میں بہت جا رہے ہیں، میں نے دیکھا لوگ تعویذ بھی لینے آنے لگے ہیں، امام صاحب کا جبہ دیکھا، امام صاحب کی جیکٹ دیکھی، امام صاحب کا پام دیکھا، تو کچھ لوگوں نے سمجھا پیچھے اس امام کے مطلب ہمیشہ امام کے پیچھے پڑے رہو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر تم نہ امام سے محبت کرو گے، نہ ان کی باتوں کو سنو گے، نہ ان کی خدمت کرو گے، نہ تم طالب علم بنو گے، نہ تم عالم دین بنو گے، بلکہ علماء کی ٹوہ میں لگے رہو گے، علماء کے پیچھے لگے رہو گے، تو جانتے ہو نتیجہ کیا ہوگا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے، فرمایا گیا کہ ایک بندہ جو بظاہر بڑا نیک نظر آتا تھا، لیکن اس کا حال یہ تھا، یعنی وہ نمازی بھی تھا، نیک بھی تھا، لیکن علماء سے بغض رکھتا تھا، علماء سے عداوت رکھتا تھا۔ اس کو جب کوئی راستے میں عالم نظر آتا تو ان کو دیکھ کر منہ ٹیڑھا میڑھا کرتا تھا، کبھی راستہ بدل دیتا تھا۔ اس کے سامنے کسی عالم کا ذکر ہو تو کہتا چھوڑو یار ان لوگوں کی بات مت کیا کرو، یہ داڑھی والے تو ایسے ہوتے ہیں، یہ ٹوپی والے تو ایسے ہوتے ہیں، یہ مولوی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں، ہمیشہ علماء کے حوالے سے برا بھلا کہتا رہتا تھا۔ جب وہ مر گیا، اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر میں اس کو اتارا گیا اور گھر والوں نے اس
کے چہرے کو قبلے کی طرف کیا تو تاریخ میں آتا ہے اس کے چہرے کو جب خانہ کعبہ کی طرف کیا گیا اس کا چہرہ خود بخود پلٹ گیا. دوسری بار کوشش کی پھر چہرہ پلٹ گیا, تیسری بار کوشش کی پھر چہرہ پلٹ گیا. آخرکار لوگ پہنچے غریب نواز کے پاس اور جا کر عرض کیا کہ حضور بات کیا ہے, ہم کوشش کرتے ہیں لیکن چہرہ اس کا پلٹ جاتا ہے. حالانکہ وہ بظاہر نیک تھا, اول صف کا نمازی تھا, دیندار نظر آتا تھا, لیکن اس کے باوجود اس کا چہرہ قبلے سے پھرتا کیوں ہے؟ غریب نواز مراقبے میں جاتے ہیں, کچھ دیر کے بعد واپس آتے ہیں اور آنے کے بعد فرماتے ہیں اگر تم قیامت تک کوشش کرو تو بھی اس کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہوگا. لوگوں نے پوچھا وجہ کیا ہے تو غریب نواز فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے جب تک زندہ تھا میرے چاہنے والوں سے اپنے منہ کو پھیرا کرتا تھا, اپنا منہ بنایا کرتا تھا. اب اس کے مرنے کے بعد میں نے اس کے چہرے کو قبلے سے پھیر دیا. اے سرکار مدینہ کے پیروانوں, آج جو یہاں وہاں سے اسلام اور پیغمبر اسلام کے تعلق سے لوگ زبان دراز کر رہے ہیں, آج مسلمان پریشان حال نظر آتا ہے, ذلیل و خوار نظر آتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی نے 1450 سال پہلے ہی وارننگ دی تھی پانچواں مت بننا ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے. جب ہماری اکثریت پانچویں کیٹیگری کی بن گئی ہے تو کیا بتاؤ اللہ اس قوم کو عزت عطا کرے گا؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں, میں مدرسے میں جاتا ہوں, چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتا ہوں. وہ بچے کس کے ہوتے ہیں؟ کوئی کسان کا بچہ, کوئی غریب دکاندار کا بچہ, کوئی گاؤں دیہات سے آیا پڑھنے کے لیے بچہ. میں ان بچوں کو دیکھتا ہوں, چھوٹے چھوٹے بچوں کو, ان کا باپ ڈاکٹر نہیں ہے, انجینئر نہیں ہے, بزنس مین نہیں ہے, پولیٹیشین نہیں ہے, لکھپتی کروڑپتی نہیں ہے. ان کا باپ غریب ہوتا ہے, اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کا داخلہ کانوینٹ اسکول میں نہیں کراتا ہے, کسی دینی مدرسے میں کراتا ہے. ان بچوں کو دیکھ کر میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں تمہاری غریبی کو میں سلام کرتا ہوں. اللہ کا بے پناہ کرم اور احسان ہے, اللہ نے تمہیں غریبوں کے گھر پیدا کیا, اللہ کا کرم ہو گیا تم پر, غریب کے گھر پیدا ہوئے, اللہ نے تمہیں قرآن و حدیث پڑھنے کی توفیق عطا کر دی. اگر کسی لکھپتی کے گھر پیدا ہوئے ہوتے تو تمہارے باپ نے تمہیں بھی اپنی طرح دنیا کا لالچی کتا بنا دیا ہوتا, وہ بھی دنیا کے پیچھے تمہیں دوڑاتا. میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتا ہوں, میں کہتا ہوں یہ بچے کتنے خوش نصیب ہیں. ہماری قوم کا بوڑھا بھی 5 وقت نماز نہیں پڑھتا, لیکن یہ 10 11 12 سال کے بچے بچپن ہی سے نماز پنجگانہ ہی نہیں بلکہ فجر کی بھی پابندی کرتے ہیں, روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. اے سرکار مدینہ کے پیروانوں, یہ بچے جنہوں نے آج قرآن کو سینے میں سجایا ہے, جن کے سر پر حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے آج دستار باندھی جائے گی, یہ کوئی معمولی بچے نہیں ہیں. یہ زندگی بھر کسی دنیا دار کی نوکری نہیں کریں گے, انہوں نے نبی پر نازل ہونے والا قرآن اپنے سینے میں سجایا ہے. یہ زندگی بھر کریں گے تو قرآن کی نوکری کریں گے. یہ جہاں بھی جائیں گے لوگوں کو قرآن سنائیں گے, یہ جہاں بھی جائیں گے لوگوں کو قرآن کی طرف بلائیں گے. ان بچوں کو کیا ملے گا میں اس کے بارے میں کیا بتاؤں؟ نبی نے 1450 سال پہلے فرما دیا جو حافظ قرآن ہوگا اس کے ماں باپ کے سر پر قیامت کے دن وہ تاج رکھا جائے گا جس کی روشنی چاند اور سورج کی روشنی کو پھیکی کرتی نظر آئے گی. ارے قرآن حفظ کیا بچے نے ہے, بچے نے قرآن حفظ کیا, جب ماں باپ کو یہ انعام ملے گا تو آپ اندازہ لگاؤ اللہ اس بچے کو کیا انعام عطا فرمائے. ارے یہاں جتنے موجود ہیں, اونچی اونچی کوٹھیوں میں رہنے والوں, 2 3 بدل بدل کر کاروں پر چلنے والوں, بینک بیلنس نوکر چاکر اعلیٰ ہونے والوں, تم مرو گے تو تمہاری مٹی پلید ہو جائے گی. لیکن فرمایا گیا ایک حافظ قرآن جب قبر میں جاتا ہے اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے, حافظ قرآن کے جسم کو زمین کی مٹی نہیں کھاتی. وہ 7 لوگ جنہیں زمین کی مٹی نہیں کھاتی, ان میں فرمایا گیا ایک بندہ وہ جو حافظ قرآن ہوتا ہے, ایک بندہ وہ جو عالم دین ہوتا ہے. آج تم انہیں حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو, داڑھی والوں کو ٹوپی والوں کو حقارت کی نظر سے جانتے ہو,
روایتوں میں آتا ہے قیامت کے دن جب حوض کوثر پر میرے نبی جنتیوں کو آب کوثر پلا رہے ہوں گے، فرشتے پیالے بھر بھر کر دے رہے ہوں گے، اچانک میرے آقا اعلان کریں گے فرشتوں حوض کوثر سے پیالے ہٹا دو۔ فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کچھ لوگ باقی ہیں، ابھی کچھ جنتی بچے ہیں جنہیں آب کوثر پلانا ہے۔ آقا اگر ہم نے پیالے ہٹا دیے تو یہ آب کوثر کیسے پئیں گے؟ سنو میرے نبی نے کیا فرمایا، غور سے سنو، دل کے نہا خانے میں جگہ دو اور پھر ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی عظمت کو سمجھو۔ میرے پیارے آقا کے پیدوانوں، میرے نبی نے فرمایا فرشتوں پیالے ہٹا دو، یہ جو لوگ ابھی بچ گئے ہیں جانتے ہو یہ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے سینے میں میرا قرآن سجایا تھا اور زندگی بھر میرے قرآن کی خدمت کی تھی۔ آج ان کو آب کوثر پیالوں سے نہیں پلایا جائے گا، آج ان کو آب کوثر میں محمد اپنے ہاتھوں سے پلاؤں گا۔ ہم نے بامبے میں دیکھا، آپ کے یو پی سے جب رمضان شریف میں کوئی حافظ قرآن آتا ہے تراویح سنانے کے لیے، اور 27ویں شب آنے سے پہلے مسجد کے صدر صاحب سیکریٹری صاحب جاتے ہیں کہ چلو مارکیٹ میں جا کر حافظ صاحب کے لیے ایک جوڑی کپڑا لے آئیں، 27 کو رخصتی ہے۔ تو حافظ صاحب کے لیے جب جاتے ہیں ایک جوڑا کپڑا لینے، صدر صاحب سیکریٹری صاحب خزانچی صاحب اپنے لیے لیتے ہیں عید کا 800 روپیہ میٹر، اور حافظ قرآن کے لیے لے کر آئے 130 روپیہ میٹر، 220 روپیہ میٹر، اور وہ بھی لے گئے یہ سمجھتے ہیں کہ اتنا مہنگا تو حافظ صاحب نے کبھی پہنا ہی نہیں ہوگا۔ وہ بھی لے کر سمجھتے ہیں اتنا مہنگا تو حافظ صاحب نے کبھی پہنا ہی نہیں ہوگا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا، جب سے ہم نے اور آپ نے اپنے علماء کو، حفاظ کرام کو، داعیان دین کو حقارت کی نظر سے دیکھنا شروع کیا ہے، ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ اگر آپ پلٹ کر آئیں گے ان کی بارگاہ میں، ان سے دوستی کریں گے، ان کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے، اپنے دلوں میں ان کے لیے محبت پیدا کریں گے، میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں آپ جب کبھی کسی عالم سے مصافحہ کریں آپ کی کوشش ہونی چاہیے، اگر اللہ نے آپ کو اس لائق بنایا ہے تو خالی ہاتھ کبھی مصافحہ نہ کرنا، نہیں دے سکتے 100 200 500 10 20 روپے بھی اگر آپ نے دے دیے، یاد رکھنا اپنے علماء کی جو خدمت کرتا ہے پھر اللہ اس کو کسی کا محتاج نہیں بناتا ہے۔ یہ تیرے دین کی خدمت کر رہے ہیں اور تو ان کی خدمت کر رہا ہے، اگر تو علماء کی خدمت کرے گا اللہ تجھے یہاں بھی دے گا اور وہاں بھی عطا فرمائے گا۔ آج لوگ ٹک ٹاکر سے دوستی کرتے، یوٹیوبر سے دوستی کرتے، حافظ قرآن سے دوستی نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں کسی نچنیے سے، گویے سے، شرابی سے، زانی سے، ارے کسی بدماش سے دوستی کرو گے، آپ کے مرنے کے بعد آپ کو کیا فائدہ وہ دے گا؟ بھلا بتاؤ کسی ٹک ٹاکر سے جس کے 2 4 5 ملین فالوور ہیں، کسی یوٹیوبر کے جس کے 10 20 لاکھ فالوور ہیں، آپ بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑو، آپ کو ملنا کیا ہے مرنے کے بعد؟ اگر آپ نے مسجد کے امام سے دوستی کر لی، آپ نے حافظ قرآن سے دوستی کر لی، آپ نے کسی عالم دین سے دوستی کر لی، آپ کا انتقال ہو جائے گا، آپ کے مرنے کے بعد وہ عالم وہ امام وہ حافظ جب قبرستان میں جائے گا، میت کی تدفین کا اہتمام ہو رہا ہوگا، وہ کہے گا رکو میں اپنے دوست کی قبر سے فاتحہ پڑھ کر آتا ہوں، وہ شب برات میں بھی آپ کے لیے دعا کرے گا، وہ جمعہ میں بھی آپ کے لیے دعا کرے گا۔ ارے نچنیا گویا آپ کو مرنے کے بعد کیا دے گا؟ اگر دینداروں سے دوستی کرو گے جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا آپ کا نام لے کر دعا کرے گا اور اللہ آپ کے قبر میں آپ کے درجات کو بلند فرمائے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، مجھے پتا چلا کہ ایک چھوٹا سا مدرسہ ابھی بھی کرائے کے مکان میں چل رہا ہے۔ یہ کتنی آبادی، برا مت مانیے ایک تلخ بات کہوں میں، اجازت ہے آپ کی؟ اجازت ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، کسی صاحب نے مجھ سے کہا سید صاحب کی مجھے ایک تاریخ دلا دیجئے، میں فلاں علاقے کا رہنے والا ہوں، ہمارے گاؤں کا سالانہ جلسہ جو ہوتا ہے، توجہ ہے آپ کی،
علماء بھی سنیں، بات تلخ ہے لیکن یہ آج کی گراؤنڈ ریالٹی ہے، یہ آج کا فیکٹ ہے۔ مجھ سے کہا سید صاحب کی تاریخ دلا دیں، ہمارے گاؤں کا جو سالانہ جلسہ ہوتا ہے حضرت ایسا جلسہ آس پاس کے 50 گاؤں میں نہیں ہوتا، ہمارے ایک روزہ جلسے کا بجٹ تقریباً 8 سے 9 لاکھ روپیہ، 8 سے 9 لاکھ روپیہ ہم خرچہ کرتے اپنے جلسے میں، ہم کو سید صاحب کی تاریخ دلا دیں۔ اب میں نے جب ان کی بات سنی تو میں نے کہا آپ کے گاؤں میں مسجد تو ہوگی؟ انہوں نے کہا ہاں ہے۔ میں نے کہا مسجد میں امام صاحب ہیں یا کوئی بھی پڑھا لیتا ہے؟ نہیں، ہم نے ایک امام رکھا ہے۔ میں نے کہا امام کی تنخواہ کتنی ہے؟ امام صاحب کی منتھلی سیلری کتنی؟ تو کہا 4000 روپیہ۔ امام صاحب کی 4000 روپیہ تنخواہ ہے، پورا گاؤں سوتا ہے، وہ اٹھ کر فجر کی اذان دیتا ہے، کوئی آئے نہ آئے وہ اکیلا فجر کی نماز پڑھتا ہے۔ ظہر میں گاؤں کے 2-3 بوڑھے آتے ہیں لیکن پھر بھی وقت کی پابندی کے ساتھ ظہر پڑھتا ہے، پڑھاتا بھی، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی۔ ارے گاؤں میں کوئی مر جائے تو نماز جنازہ وہی پڑھاتا ہے، اگر وہ بیچارہ نہ ہو تو کوئی دوسرا پڑھانے والا پورے گاؤں میں ملتا نہیں ہے۔ عید آئے، بقرہ عید آئے، جمعہ آئے تو وہی آ کر نمازیں پڑھاتا ہے، کسی کا نکاح ہو تو وہی آ کر پڑھاتا ہے۔ میں نے کہا پورے مہینے خدمت کرتا ہے تو اس کو 4000 روپے دیتے ہو اور وہ بھی لگتا ہے کہ بہت زیادہ دے رہے ہو، اور ایک جلسے میں 8-9 لاکھ روپے خرچ کرتے ہو۔ امام کی سال بھر کی تنخواہ ملا لو تو کتنا بنتا ہے؟ 48,000 روپیہ، اور آپ ایک جلسے میں 8-9 لاکھ خرچ کرتے ہو۔ کل قیامت میں اللہ کو کیا جواب دو گے؟ کل قیامت میں اللہ کو کیا جواب دو گے؟ میں نے کہا اس امام کا حق نہیں تھا کہ اس کو بھی ہر مہینے 20,000 تنخواہ دی جاتی؟ اس امام کا میں نے کہا 4000 دیتا ہے، ارے اگر تو 4000 ہر نماز کے بدلے دے تو بھی یہ بہت کم ہے۔ اس کی وجہ کہ جو نمازیں پڑھتا ہے اس کی نمازوں کا تو صلہ کیا دے گا؟ جو نمازیں پڑھاتا ہے اس کا بدلہ تو کیا دے گا؟ یہ تو نے بظاہری طور پر چند ٹکے دے دیے، حقیقت میں اس امامت کو، اس امام کو دین کی خدمت کا صلہ میرا قریب ہی عطا کرنے والا ہے۔ تم مسجد کے امام کو جو سال بھر تمہاری نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، عید بقرہ عید تمہاری نمازیں پڑھاتا ہے، جو نماز جنازہ پڑھاتا ہے، اس کے گھر میں فاتحہ، اس کے گھر میں فاتحہ، اس کا بچہ بیمار وہاں پانی دم کرنا، جو سال بھر یہ خدمات کرتا ہے اس کو 4000 روپے مہینے کے دیتے ہو اور ایک رات کے جلسے میں 8-9 لاکھ روپے خرچ کرتے ہو۔ بتاؤ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ایک نوجوان، توجہ ہے آپ کی، ایک نوجوان مدرسے سے فارغ ہوا، 20-22 سال کی عمر، ایک گاؤں کی مسجد میں چلا گیا امامت کرنے کے لیے۔ غور سے سنیے گا، 20-22 سال کی عمر، فراغت کے بعد پہلی مسجد میں امامت جوائن کی، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال یہاں تک کہ وہ 58 سال کا ہو گیا۔ ایک مسجد میں لگا تو وہیں آخر تک، جب وہ بوڑھا ہوا، آنکھ کمزور ہوئی، ڈاکٹر نے کہا آنکھ کا آپریشن کرنا پڑے گا۔ آنکھ کے آپریشن کا خرچہ ہے 60,000 روپے۔ اب امام بیچارہ 60,000 کہاں سے لاتا؟ صدر صاحب سے کہا، سیکریٹری صاحب سے کہا یا تو میری مدد کر دیں یا تو ایڈوانس دے دیں، میں کیسے آپریشن کرواؤں؟ تو ان لوگوں نے کہا پریشان نہ ہو، ہم آپس میں جمع کر کے آپ کا آپریشن کروائیں گے۔ اس گاؤں سے لے کر بمبئی تک مسجد کے امام کے آنکھ کے آپریشن کے لیے بھیک مانگی گئی۔ ہمارے امام صاحب کی آنکھ کا آپریشن ہے، تھوڑی مدد کر دے۔ کسی نے 100 دیا، کسی نے 200 دیا، کسی نے 500 دیا، کسی نے 1000 دیا، یہاں تک کہ وہ جس نے زندگی بھر امامت کی تھی اس امام کی آنکھ کا آپریشن کرانے کے لیے لوگوں سے مانگ کر 60,000 روپے جمع کیے گئے۔ امام کی آنکھ کا آپریشن کروایا گیا اور جب 3 مہینے کے بعد محرم کا مہینہ آتا ہے، امام کی آنکھ کا آپریشن کرانے کے لیے گاؤں سے لے کر بمبئی تک بھیک مانگی گئی، اور 3 مہینے کے بعد جب ماہ محرم الحرام آتا ہے تو پورے گاؤں میں 3 لاکھ کا تعزیہ بنایا جاتا ہے۔ آپ بتائیے، ہم نے قدر کی ہے اپنے علماء کی، ہم نے احترام کیا ہے اپنے علماء کا۔ آج اگر غیر
داڑھی والے کو ٹوپی والے کو تعصب کی نظر سے دیکھتا ہے. میں کہتا ہوں تم غیروں سے امید کرتے ہو کہ وہ ہمارے علماء کا احترام کرے. ارے جب مسلمان ہو کر تم عزت نہیں کرتے ہو تو غیروں سے کیا توقع کی جائے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیں کسی شرابی زانی جواری کی دوستی نہ دنیا میں کام آئے گی نہ آخرت میں کام آئے گی. اور ان علماء سے اگر دوستی کرو گے تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ فرمایا قیامت کے دن جب فیصلہ ہوگا جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے، اور علماء کے لیے حکم ہوگا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. اب یہ علماء چلیں گے جنت کی طرف. جیسے ہی آگے بڑھیں گے ایک آدمی ہماری طرح لپک کر دامن پکڑ لے گا. مولانا صاحب کہیں گے کیا میرا دامن کیوں پکڑتا ہے؟ مجھ جیسا گنہگار کہے گا حضرت آپ نے پہچانا نہیں، ایک بار میں نے آپ سے مصافحہ کیا تھا. وہ کہیں گے اچھا. دوسرا آدمی دامن پکڑے گا، آپ فرمائیں گے کہ تو نے دامن کیوں پکڑا؟ وہ کہے گا ایک بار میں نے آپ کو اپنے گھر دعوت پر بلایا تھا. تیسرا کہے گا ایک بار میں نے آپ کو ایک لوٹا وضو کے لیے پانی دیا تھا. ایک بار میں نے آپ کو چائے پلایا تھا. فرمایا علماء کے دامن سے ہم جیسے گنہگار وابستہ ہو جائیں گے، پکڑ لیں گے دامن کو. آخر میں علماء اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے اللہ تو نے ہم کو جنت کا حکم دیا، ہم تو جاتے تھے، تیرے ان بندوں نے ہمیں پکڑ لیا، اب بتا ہم کیا کریں؟ رب یہ نہیں فرمائے گا جنت کا حکم تمہارے لیے ہے، دامن جھٹکو جنت میں جاؤ. نہیں، رب فرمائے گا آج جن جن نے تمہارا دامن پکڑا ہے میں اجازت دیتا ہوں ان سب کو بھی لے کر اپنے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. اور فرمایا گیا ارے وہاں دامن کون پکڑے گا؟ جس نے یہاں تھاما ہونا. زندگی بھر تو دشمنی کی، قیامت میں دامن پکڑو گے. فرمایا ایک عالم کل قیامت میں اپنی 7 پشتوں کو جنت میں لے کر جائے گا. ڈاکٹر کے بارے میں کوئی ایسی روایت نہیں ملتی، انجینئر بابو کے بارے میں کوئی ایسی روایت نہیں ملتی، پردھان جی کے بارے میں بھی ایسی کوئی روایت نہیں ملتی، کسی دنیا دار عہدے دار کے لیے ایسی کوئی روایت نہیں ملتی کہ پردھان بن گیا تو ماں باپ کو جنت میں لے جائے گا، ڈاکٹر بن گیا تو خاندان کو جنت میں لے جائے گا. ہرگز نہیں. لیکن علماء کے بارے میں آپ حدیثیں پڑھ سکتے ہو، حفاظ کرام کے بارے میں آپ حدیثیں پڑھ سکتے ہو، داعیان دین کے بارے میں آپ حدیثیں پڑھ سکتے ہو. بلکہ میرے نبی نے ان علماء کے مقام کو اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا. فرمایا کہ زمین سے آسمان کی طرف دیکھو، جیسے ستارے نظر آتے ہیں ویسے ہی آسمان سے زمین پر دیکھو، جو علماء ہوتے ہیں وہ ستاروں کی طرح چمکتے نظر آتے. اپنی سوچ بدلو کہیں انشاءاللہ، اپنی فکر بدلو، علماء کے لیے دل میں نرم گوشہ پیدا کرو کہیں انشاءاللہ. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ابھی سید صاحب قبلہ تشریف لائیں گے، پھر آپ دیکھئے گا کوئی یہاں بھاگ رہا ہے، کوئی وہاں بھاگ رہا ہے، کوئی یہاں اچھل رہا ہے، کوئی وہاں. کیا ہے یہ بتائیے؟ آپ اگر برا مت مانیے گا، اگر آپ سید ہونے کی وجہ سے عزت کر رہے ہیں تو آپ کے گاؤں میں بھی تو بہت سارے سادات اکرام موجود ہیں. یہ محبت ان کے ساتھ کیوں نہیں؟ یہ رویہ ان کے ساتھ کیوں نہیں؟ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں. اگر عالم ہونے کی وجہ سے احترام کرتے ہیں تو آپ کی مسجد کا امام بھی تو عالم ہے، اس کا وہ احترام کیوں نہیں؟ ان کے ساتھ آپ کا یہ سلوک کیوں نہیں؟ یہ میں کہتا ہوں ریاکاری ہے، یہ دکھاوا ہے. حقیقت میں محبت، اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہو، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ابھی سید صاحب تشریف لائیں گے، سیلفی ان کے ساتھ کھچانا محبت نہیں ہے، دھکے مارنا محبت نہیں ہے، ان کو ہاتھ لگانا محبت نہیں ہے. اگر واقعی اولاد غوث اعظم سے، اولاد علی سے آپ کو پیار ہے تو حقیقت میں محبت کا ثبوت یہ ہے وہ جو پیغام یہاں سے دیں گے اس پیغام پر ہمیں عمل کرنا ہے انشاءاللہ. آپ کہیں میں عاشق رسول ہوں اور ہر صبح اٹھ کے داڑھی بھی منڈائیں، کہیں میں عاشق رسول ہوں اور 5 وقت کی نماز ایک ایک کر کے قضا کریں. یہ کیسا عشق ہے، یہ کیسی محبت؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جس مدرسے سے یہ بچے فارغ ہو رہے ہیں، ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو اس مدرسے سے جوڑنا ہے کہیں انشاءاللہ. آپ جلسہ کریں، آپ نیاز کریں،
آپ لنگر ڈیک کریں، لیکن یاد رکھیں یہ محض رسمی طور پر کیا جاتا ہے۔ اگر آپ نے مسجد اور مدرسے میں تعاون کیا، آپ نے مسجد اور مدرسے بنانے والوں کی مدد کی، تو یقیناً یہ وہ کام ہے کہ جس کا صلہ اللہ آپ کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، بلکہ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تکمیل قرآن کانفرنس۔ میں تو بہت سے علاقوں میں جاتا ہوں تو یہ کہتا ہوں، آپ کے اگر 4 بچے ہیں نا، 5 ہیں، 6 ہیں، 3 ہیں، جتنے بھی ہیں، آپ ان کو جو بھی پڑھا لکھا رہے ہو ٹھیک ہے کرو۔ مدرسے میں ایک بچہ جو غریب ہے یا یتیم ہے، جاؤ مدرسے والوں سے پوچھو کہ اس بچے کا منتھلی ایکسپینس کتنا، کوئی ایڈمیشن فیس نہیں، کوئی ڈونیشن نہیں، کوئی منتھلی فیس نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن ایک بچے کا ماہانہ خرچ کتنا بتاؤ مجھے۔ 4 بچے میرے کانوینٹ اسکول میں پڑھ رہے ہیں، اس یتیم بچے کا بھی خرچ میں اٹھاؤں گا۔ اگر آپ نے یہ کیا تو یاد رکھیں ایک بچے کی ذمہ داری اگر ہم میں سے اٹھ کر ایک آدمی لے لے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ میں نے 4 بچوں کو جو اپنے بیٹے تھے ان کو میں نے دنیا پڑھایا ہے، اور کسی یتیم بچے کو دین پڑھانے میں نے مدد کی ہے۔ وہ 4 میرے اپنے بیٹے قیامت میں کام نہیں آئیں گے، میرے مال سے پڑھا وہ یتیم کا بچہ مجھے جنت میں لے کر جائے۔ اللہ نے اس لائق بنایا ہے تو کرو، اپنے دل کو بڑا کرو، اپنے اندر حوصلے پیدا کرو۔ جیسے جلسے کے لیے چندہ دیتے ہو نا، جیسے جلوس میں خرچ کرتے ہو نا، جیسے 11ویں 12ویں میں مال لٹاتے ہو نا، اپنے مدرسوں سے جڑو، ممبر بنو اور کہو کہ میں ہر مہینہ حضرت 500 روپے دوں گا، میرا نام لکھ لیجئے۔ ہر مہینے 200 روپے دوں گا، میرا نام لکھ لیجئے۔ میں زیادہ تو نہیں دے سکتا، ہر مہینے 50 روپے دوں گا، میرا نام لکھ لیجئے۔ اگر آپ یوں ممبر بنیں گے اور اپنے طور پر جو بھی پاسبل ہوگا اپنی غربت کی بنیاد آپ تھوڑا بہت بھی تعاون کریں گے، یاد رکھنا میرے رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ دین کے لیے اپنے مال کو خرچ کرو گے، اللہ یہاں بھی عطا کرے گا اور وہاں بھی عطا فرمائے گا۔ آپ جانتے ہیں ہارون رشید کی بیوی جو تاریخ میں بڑی مشہور ہے، جن کا نام ہے زبیدہ۔ اچھا یہاں ہماری مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہیں، کیا ان کا بھی ارینجمنٹ ہے؟ تو ان کے لیے بھی ایک پیغام دے دوں۔ اب بات آئی زبیدہ کی، جو اصل چیز ہے وہاں لے چلوں گا، لیکن بہنوں کے لیے یہ بات بتاتا ہوں۔ زبیدہ اور ہارون رشید یہ تاریخ میں دونوں بڑے مشہور۔ زبیدہ جانتے ہیں کتنی نیک اور کتنی دیندار تھی۔ زبیدہ بادشاہ وقت کی بیوی ہے، لیکن اس نے اپنے محل میں 300 لونڈیاں رکھی ہیں، اور وہ 300 لونڈیاں سب کی سب حافظ قرآن۔ 300 لونڈیاں محل میں اسپیشل، اور وہ حافظ قرآن۔ اور زبیدہ نے ان لونڈیوں سے کہا سنو، جو پہنوں گی وہ تمہیں پہناؤں گی، جو کھاؤں گی وہی تمہیں کھلاؤں گی، جیسے بستر پر سوتی ہوں اسی بستر پر تمہیں بھی سلاؤں گی۔ تمہیں کچھ نہیں کرنا، نہ میرے بالوں میں کنگھی کرنا ہے، نہ میرے کپڑے دھونے ہیں، نہ میرا بستر لگانا ہے، نہ میرا کھانا بنانا ہے۔ تم سب حافظ قرآن ہو، تم سب اپنا اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کر لو، تمہیں 24 گھنٹے میرے محل میں صرف قرآن کی تلاوت کرنا، اور قرآن کی تلاوت کے بدلے یہ تمہاری خدمت ہوگی۔ 300 لونڈیاں قرآن پڑھتی، 24 گھنٹے محل میں قرآن کی تلاوت جاری۔ ایک دن رات کو جب ہارون رشید آئے اپنی بیوی کے کمرے میں تو دیکھ کر حیران، وہ زبیدہ جن کے سر میں کالی گری زلفیں تھی، آج ہارون رشید کی نظر پڑی تو حیران دیکھ کر کہ زبیدہ نے اپنے سر کے سارے بال منڈا دیے۔ زبیدہ کے سر میں کوئی بال نہیں۔ ہارون رشید کی نظر پڑی تو کہا زبیدہ یہ کیا ہوا؟ زبیدہ تمہارے بال کہاں گئے؟ تو زبیدہ نے کہا میں نے منڈوا دی۔ ہارون رشید نے کہا منڈوا دیے؟ وہ کیوں؟ کیا تمہیں معلوم نہیں تمہاری زلفیں مجھے کتنی پسند تھی؟ میں تمہارے بالوں کی تعریف کرتا تھا، تم نے منڈا دیے؟ ایسی کیا ضرورت بن پڑی؟ تم نے پوچھا بھی نہیں؟ تو سنیں ہماری بہن زبیدہ نے کیا کہا تھا۔ زبیدہ نے کہا دراصل بات یہ ہے، آج غسل کرنے کے بعد جب محل کی چھت پر میں اپنے بالوں کو سکھا رہی تھی، اچانک میری نظر پڑی دور
ایک مکان کی چھت پر کوئی نوجوان کھڑا ہمارے محل کی چھت کی طرف دیکھ رہا. اچھا بیٹھ جائیں پھر میں آگے کمپلیٹ کرتا ہوں. درود شریف پڑھنے کی مرتبہ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نانو عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. زبیدہ نے کہا میں جب بالوں کو سکھا رہی تھی میں نے دیکھا دور ایک محل کی دور ایک مکان کی چھت پر کوئی نوجوان کھڑا اپنے محل کی چھت کی طرف دیکھ رہا. وہ کہتی جیسے ہی میں نے دیکھا وہ نوجوان ہمارے محل کی چھت کی طرف دیکھ رہا ہے میرے دل میں خوف خدا پیدا ہو گیا. آج تک میرے سر کے بالوں کو سوائے محرم کے کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا تھا. یا تو میرے والد نے دیکھا تھا یا تو میرے بھائیوں نے دیکھا تھا یا تو میرے شوہر نے دیکھا تھا. آج پہلی بار کسی غیر محرم مرد کی نظر میرے سر کے بالوں پر پڑ گئی. زبیدہ کہتی ہے میرے دل میں خوف طاری ہوا کہ یہ قیامت کے دن یہ بال میری پکڑ کا سبب نہ بن جائیں. جن بالوں پر کسی غیر مرد کی نظر پڑ گئی ہو اب وہ بال میں اپنے سر میں نہیں رکھوں گی. زبیدہ کہتی اسی لیے میں نے سر کے بالوں کو منڈا دیا. اللہ اکبر. سر کے بال پر غیر مرد کی نظر پڑ جائے تو خوف خدا کا یہ عالم ہے کہ سر کے بالوں کو منڈا کر نالی میں پھینک دیتی ہیں تاکہ قیامت کی پکڑ سے بچ جائیں. اور آج ہمارے گھر کی عورتیں آج ہماری اپنی بیٹیاں آج ہمارے گھر کی بہویں باقاعدہ زلفیں بکھیر کر شادی میں جاتی ہیں بازار میں جاتی ہیں گلی کوچوں میں بھٹکتی ہیں. بلکہ اب تو ہم اتنی ترقی کر چکے ہیں مسلمان کہلانے والی لڑکیاں ٹک ٹاک پر ویڈیو بنا کر وائرل کرتی ہیں. مسلمان لڑکیوں نے یوٹیوب پر چینل بنا رکھا ہے اپنے اسٹیٹس اور ڈی پی پر روز اپنی ہی تصویریں لگاتی ہیں اپنے غیر محرم دوستوں سے اپنی تصویریں شیئر کرتی ہیں. ذرا سوچو جب مسلمان عورتیں اس طرح سے اللہ رسول کی نافرمانی کریں گی اللہ اس قوم کو عزت دے گا اللہ اس قوم کو سربلندی دے گا. آپ جانتے ہو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم کو میرے نبی نے ایک جگہ جنگ کے لیے بھیجا. توجہ ہے آپ کی. مولا کائنات ایک جگہ گئے جنگ کے لیے. جنگ فتح کر کے واپس لوٹے مال کے ساتھ ساتھ لونڈی اور غلام بھی لے کر آئے تھے جو مسلمان نہیں تھے. لونڈی اور غلام جو غیر مسلم تھے. ان آنے والے قیدیوں میں حاتم طائی جو تاریخ کا بڑا سخی بادشاہ ہے اس کی بیٹی بھی تھی. حاتم طائی کی بیٹی بھی گرفتار ہوئی تھی اس کو بھی لایا گیا. جیسے ہی ان سارے قیدیوں کو نبی رحمت کے سامنے لا کر کھڑا کیا گیا میرے آقا بیٹھے تھے. میرے نبی کی نظر پڑی فوراً اٹھے اپنی جگہ سے. نالین شریف بھی نہیں پہنا ننگے پیر آقا آگے بڑھتے ہیں اور فرمایا گیا کہ نبی کے کندھے پر جو چادر تھی آپ نے فوراً آگے بڑھ کر حاتم طائی کی بیٹی کے سر پر وہ چادر ڈال دی. جب اسے قیدی بنا کر لایا جا رہا تھا تو اس کا دوپٹہ کہیں گر گیا تھا. وہ جتنی عورتیں تھی سب کے سر ڈھکے تھے. حاتم طائی کی بیٹی کے سر پر دوپٹہ نہیں تھا. امام الانبیاء نے اپنی چادر کو سر پر ڈال دیا. اس لڑکی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا. رو کر کہنے لگی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں قیدی بنا کر لایا جا رہا تھا دل میں پتہ نہیں کیا کیا خیالات تھے. ہمیں قتل کر دیا جائے گا ہمیں عمر بھر کے قیدی بنا دیا جائے گا ہمیں جبرن مسلمان بنایا جائے گا. پتہ نہیں دل میں کیا کیا خیالات تھے. لیکن یہاں آ کر دیکھا تو اس کے برعکس پایا ہے میرے سر پر دوپٹہ نہیں تھا. آپ نے میرے سر کو اپنی چادر سے ڈھانپ دیا. اے آقا جب کہ میں آپ کا کلمہ پڑھنے والی نہیں ہوں میں کسی صحابی کی بیٹی نہیں ہوں آپ نے میرے سر پر دوپٹہ کیوں ڈالا؟ میں تو حاتم طائی کی بیٹی ہوں جو مسلمان نہیں تھا. تو سنو میرے نبی نے جو تاریخی جملہ فرمایا تھا اپنے گھر کی عورتوں تک یہ پیغام پہنچا دینا. میرے نبی نے فرمایا بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے چاہے وہ ہندو کی ہو چاہے وہ مسلمان کی ہو اور بیٹیوں کا سر بن دوپٹے کے اچھا نہیں لگتا ہے اسی لیے میں نے تیرے سر پر دوپٹہ ڈال دیا. ارے غیر مسلم بچی کے سر کو بن دوپٹے کے دیکھنا جو نبی گوارا نہ کرے. آج اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والیاں بن دوپٹے کے کالج جا رہی ہیں اسکول جا رہی ہیں
بازاروں میں جا رہی ہیں، مال میں جا رہی ہیں، شادیوں میں جا رہی ہیں، اپنے ڈی پی اور اسٹیٹس پر اپنی بن دوپٹے کے تصویریں لگا رہی ہیں۔ ایسی عورتیں جو اپنے آپ کو برہنہ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتی ہیں، ان کی کوکھ سے نمازی پیدا نہیں ہوتے، ان کی کوکھ سے ٹک ٹاکر پیدا ہوتے، ان کی کوکھ سے معاشرے کے ناسور پیدا ہوتے۔ جو کوکھ ناپاک ہوتی ہے، جانتے ہو اسی ہندوستان کی تاریخ میں تقریباً 70 سال پہلے کا واقعہ، حیدرآباد کی سرزمین پر ایسا ہی ایک جلسہ تھا مسلمانوں کا۔ اس جلسے میں سینکڑوں مسلمان موجود تھے۔ ایک غیر مسلم عورت آتی ہے جو کہ سادھوی تھی، وہ آ کر کہتی ہے مسلمانوں مجھے تم سے ایک سوال پوچھنا ہے، کیا تم میں کوئی ہے جو میرے سوال کا جواب دے؟ سب کی سچی پٹی غائب تھی، کوئی کیا جواب دیتی؟ جس قوم کو